صدیق اکبر ملک شام گئے. اب ملک شام گئے تو وہاں آپ کو ایک خواب آیا. خواب کیا آیا؟ آپ نے خواب دیکھا کہ میں مکے میں موجود ہوں, رات کا وقت ہے اور 14ویں کا چاند نکلا اور مکے پہ جب چھا گیا اور مکے میں پوری طرف روشنی ہو گئی اور اچانک وہ چاند ٹوٹ گیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اس چاند کے ٹکڑے نہ گرے ہوں. لیکن جیسے ہی چاند کے ٹکڑے گھروں میں گرے, کچھ دیر کے بعد وہ سارے ٹکڑے جناب ابوبکر صدیق کے کپڑوں میں آ گئے. آپ نے دامن میں سمیٹ کے اپنے ساتھ لگا لیے. اب یہ خواب آیا صدیق اکبر کو, ابھی اسلام قبول کوئی نہیں کیا, 20 سال پہلے کی بات ہے. نبی پاک 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں, ابھی وہ وقت آنے والا ہے. جناب صدیق اکبر پریشان بھی ہوئے. اب چونکہ ملک شام ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر بڑے بڑے راہب موجود تھے, نجومی, جن کی عمریں کو 200 سال تک پہنچی ہوئی ہیں. وہ جناب لوگوں کو خواب سنتے, ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے. تو صدیق اکبر چونکہ ملک شام میں ہی تھے تو آپ نے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے بحیرہ نامی راہب, اس کے پاس گئے, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا راہب تھا جس کی عمر 296 سال تھی. اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی پلکیں, بال اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا تو انگلیوں سے یوں پلکیں اٹھا کر اپنی پھر کسی کو دیکھتا, اتنا بوڑھا. اب آپ اس کے پاس گئے, اس کو اپنا خواب سنایا, کہا میں تجھے اپنے خواب کی تعبیر لینے آیا ہوں. جب خواب سن لیا نا, اس نے بڑے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد بولا تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے بولا میں مکہ سے آیا ہوں. اس مکہ کا نام مکہ نہیں تھا, تہا یا تہبا اس طرح کوئی نام تھا. کہا میں وہاں سے آیا ہوں. اس نے کہا تم کس خاندان سے ہو؟ تو آپ نے کہا قریش سے. آپ نے کہا تم کاروبار کون سا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں. اب ذرا غور سنیے گا. اس نے کہا اچھا میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا پہلے اپنی قمیض اٹھاؤ, میں تمہارا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا میں پیٹ تمہیں کیوں دکھاؤں, میرے پیٹ دیکھنے سے خواب کی تعبیر کا کیا تعلق, میں یہ کام نہیں کروں گا. کیونکہ آپ با حیا تھے, شرم و حیا والے, کہ آپ بلا وجہ اپنا کرتا اٹھا کے کسی کو کیوں دکھائیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ننگے ہو کر, برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے, سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے. سورہ انفال میں لکھا ہوا ہے یہ ان کافروں کی عبادت تھی کہ کپڑے اتار کر خانہ کعبہ کے چکر لگانا اور سیٹیاں اور تالیاں بجانا اس کو اپنی عبادت سمجھتے تھے. اور اس زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کرتا اٹھا کے کسی کو پیٹ بھی نہیں دیکھنے دے رہے اپنا. یہ شرم و حیا اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اب کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تمہارا پیٹ دیکھوں گا تو تمہیں تعبیر بتاؤں گا. آپ بڑے پریشان ہوئے. آپ نے کہا یار ماجرا بتاؤ, میرے پیٹ دیکھنے سے میرے خواب کی تعبیر کا کیا تعلق ہے؟ اب اس نے بتایا جو میں بات بتانے والا ہوں اس کا اس سے تعلق ہے کہ جو تم نے باتیں مجھے بتائی ہیں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں. اب ان میں سے بہت سی نشانیاں مجھے سمجھ آ گئی ہیں, بس ایک نشانی رہ گئی ہے. اگر تم مجھے وہ دکھا دو اور مجھے سمجھ آئے تم وہی ہو, میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. اتنا اصرار کرنے کے بعد آپ نے کرتا اٹھایا. جیسے کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر تل کا نشان تھا. اس نے کہا بس اب رکھ دو, مجھے سمجھ آ گئی, اب میں تمہیں تمہاری خواب کی تعبیر بتاؤں گا. کہا جی بتاؤ. کہا سن لو, ان قریب اے وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ کا آخری نبی تمہارے علاقے میں نبودار ہونے والا ہے. اس کی نبوت کا سورج وہاں طلوع ہونے والا ہے اور تم اس کے وزیر بنو گے. اب یہ اس نے خواب بتا دیا, آپ نے سن لیا, آپ نے اس کو ایسے بس دفعہ دفعہ کر دیا, چھوڑ دیا, کسی کو نہیں بتایا. یہ بات اب ذہن میں رکھیے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب کسی سے ذکر نہیں کیا, اپنے دل میں رکھ لیا اور کاروبار کر کے آ گئے. اب چلتے رہے, وقت گزرتا گیا, 20 سال گزر گئے. یہ خواب کسی سے بیان نہیں ہوا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کسی سے بات نہیں کی. اب 20 سال کے بعد میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. اب نبوت کا اعلان کیسے کیا کہ آپ کے اوپر وحی اتری, تو جب آپ گھر آئے تو آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری تھی. آپ نے آتے ہی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زمیلونی دثرونی, مجھے چادر اڑا دو, ٹھنڈ لگ رہی ہے. آپ کے اوپر چادر اڑائی گئی. بخاری شریف کی حدیث پاک. حضور کب کب آ رہے ہیں تو اماں جی پاس آئیں, جیسے بیوی اپنے شوہر کے پاس ہاتھوں کو دبا رہی ہیں, تسلی دے رہی ہے, کیا بات ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, کچھ ہوا تو نہیں. اب حضور نے بات بتا دی کہ آسمان سے اترا, وہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے یوں دبایا, مجھے کپاہٹ ہو رہی ہے. اب اماں جی کہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو, آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں,
بیواؤں کو تسلی دینے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اب اماں جی کہتی ہیں اگر ایسی بات ہے، مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے وہ، تو آپ چلیں میرے ساتھ، میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو اس وقت کے اپنی کتابوں کے بڑے عالم تھے، ان کے پاس چلیں، میں آپ کو ان کے پاس لے کے جاتی ہوں۔ حدیث طویل ہے، حضور گئے، جب پورا خواب سنایا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک آپ کو اپنا آخری نبی بنانے والا ہے، اور قسم کھائی کہ اگر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور میں زندہ ہوا تو میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا، میں آپ پر ایمان بھی لاؤں گا اور آپ کے دین کو پرچار کروں گا۔ ابھی صرف وہی آئی تھی، ابھی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم نہیں ہوا، کچھ دن گزرے، حکم ہو گیا کہ اب اپنے خاندان والوں کو ڈرائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت اتری قرآن پاک میں کہ اب نبوت کا اعلان کریں پر سب سے پہلے اپنے خاندان والوں میں سے۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک اصلاح کا پوائنٹ ہے کہ جب بھی کسی کو سمجھانا ہو نا تو پہلے اپنے گھر سے اصلاح شروع کی جائے۔ اب لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو کہا دے نماز پڑھ دے، نہیں، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ تبلیغ، نیکی کی دعوت اسی وقت کارگزار ہوگی جب آپ اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے اس کام کو شروع کریں گے، تو پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں۔ رب نے فرمایا حضور اپنے گھر سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان کو اکٹھا کریں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، رب کی وحدانیت کی طرف بلائیں، بتوں کی بت پرستی سے دور کریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لیٹے ہوئے ہیں اور دل میں یہ سوچ رہے ہیں یار کہ میں یہ کام کروں تو کیسے کروں، یہ مشورہ میں کس سے کروں؟ تو فوراً دل میں خیال آیا صبح نا ابو بکر سے مشورہ کروں گا، ابو بکر سے مشورہ کروں گا کہ میں لوگوں کو اپنے رب کی طرف کیسے بلاؤں۔ رب نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے، ابھی ابو بکر بھی ایمان لے کے نہیں آئے، ابھی یہ مشورہ ہونا ہے، دوست سے بات کروں گا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ابو بکر صدیق کی طرف، اور دوسری طرف جناب ابو بکر صدیق نبی پاک کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے میں ملاقات ہو گئی، ابو بکر صدیق عرض یا رسول اللہ آپ کدھر؟ اے میرے دوست، اس وقت ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، محمد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری طرف جا رہا ہوں۔ آپ کدھر؟ کہا جی میں آپ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا چلو تم بتاؤ تم کیوں میری طرف آ رہے ہو؟ کہا نہیں پہلے آپ۔ جناب ابو بکر کہتے ہیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو پہلے آپ فرماتے ہیں، آپ پہلے کہے پھر میں اپنی بات کروں گا۔ کہا نہیں تم آ رہے تھے میرے پاس، تم بتاؤ۔ خیر یہ بات ہوتی ہوئی حضور سے ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ پہلے آپ بتائیں پھر میں اپنی بات بتاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھ پر ایک فرشتہ اترا اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک مجھے حکم دے رہا ہے کہ اب اپنے علاقے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو خدا کی طرف بلاؤ۔ تو جناب ابو بکر صدیق پتہ کیا کہتے ہیں میں بھی اسی لیے آپ کے پاس آ رہا تھا اور میں کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور حضور کا فرمان سن لیں، میرے نبی نے فرمایا، یہ میں تھوڑا سا کہتا ہوں اپنے خاندان کے علاوہ، حضور فرماتے ہیں کسی نے بھی بغیر سوچے سمجھے مجھ پر ایمان نہیں لایا، جب بھی کوئی ایمان کی بات کرتا پہلے دلیل مانگتا پھر مجھ پر ایمان لاتا، لیکن ابو بکر وہ واحد ہستی ہے جس نے بغیر سوچے سمجھے مجھ پر ایمان لے کے آ گیا، بغیر تردد کے، کوئی دلیل بھی نہیں مانگی۔ لیکن حضور نے کہا ابو بکر تم تو ایمان لے آئے، لیکن مجھے اب یہ بتاؤ میں لوگوں کو ایمان کی دعوت کیسے دوں؟ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور کوئی بھی نبی جب آتا ہے نا وہ کوئی معجزہ لے کے آتا ہے، کوئی دلیل لے کے آتا ہے، تو ذرا اب آپ بتائیں آپ کیا دلیل لے کے آئے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو آپ لوگوں کو بتائیں تو لوگ ایمان لے کے آئیں؟ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے ابو بکر میرے نبی ہونے پہ تیرا وہ شام والا خواب دلیل ہے۔ وہ 20 سال بعد ابو بکر نے کسی کو بتایا نہیں اور حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر جو تجھے شام میں خواب آیا تھا نا وہ میرے نبی ہونے پہ دلیل ہے۔ اب ذرا باتیں کریں، لوگ آج غیب کی خبر کو نہیں مانتے، حضور غیبوں خبر 20 سال پہلے ہوا واقعہ جو صدیق کے خبر کے دل میں کسی کو بتایا نہیں، حضور بتا رہے ہیں ابو بکر تیرا وہ خواب، اب انہیں سمجھ آ گیا۔